ایک بہت بڑی کمپنی کے ہیڈ آفس کے سامنے روڈ کے دوسری سائڈ پہ ایک بندہ سموسے بیچتا تھا۔ اس کی سموسوں کی شاپ تھی۔ بڑی زبردست سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ بہت نالج بھی ملے گا، موٹیویشن بھی ملے گی، ایک وے بھی ملے گا زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے۔ نئے دوست جو سن رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اور اس سے آپ فائدہ لے سکیں، اور جو چیز آپ کو بہت اچھی لگے اس کو آگے واٹس ایپ گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے سیکھ سکیں، اور کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسا ٹاپک جو آپ اس پہ نالج لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کمنٹس میں میسیج لکھ دیا کریں، اس پہ ہم آپ کو ویڈیو بنا کے نیکسٹ اپلوڈ کر دیں گے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ وہ بھائی جو سموسے بیچتے تھے، اب ان کی سٹوری آپ کو سنانے لگوں۔ اس ہیڈ آفس میں ایک بھائی جاب کرتے تھے جو 10 سال سے اس میں جاب کر رہے تھے۔ تو ایک دن وہ سموسے کھانے کے لیے اس بھائی کے پاس گئے، شاپ پہ گئے اور جا کے ان سے سموسے کھاتے کھاتے مذاق کرنے لگ گئے۔ کہتے 10 سال پہلے میں اس آفس میں آیا تھا کام کرنے کے لیے اور میری سیلری تھی 10,000 روپے۔ 10 سال پہلے آیا تھا اور میری 10,000 روپے سیلری تھی۔ آج دیکھ لیں 10 سال بعد میں سپروائزر بن چکا ہوں اور میری 50,000 روپے سیلری ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں 10 سال پہلے بھی آپ سموسے بیچتے تھے، آج بھی آپ سموسے بیچ رہے ہو۔ مطلب آپ جہاں تھے آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہو، لیکن مجھے دیکھیں میں کتنی ترقی کر چکا ہوں اور میرے حالات کتنے بدل چکے ہیں۔ 10,000 50,000 میں بدل چکا ہوا ہے۔ سموسے والا مسکرانے لگے اور مسکراتے مسکراتے وہ کہتے ہیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، 10 سال پہلے جب آئے تھے میں تب بھی سموسے بیچتا تھا، میں آج بھی سموسے بیچ رہا ہوں، لیکن تب میں اور آج میں ایک فرق ہے۔ تب بھی میں یہیں سموسے بیچتا تھا لیکن تب دکان نہیں تھی، شاپ نہیں تھی، تب میرے پاس تھی ریڑھی۔ ریڑھی لگا کے میں اس پہ سموسے بیچتا تھا۔ آپ آئے تھے، آپ نے ایک چھوٹی سی جاب سٹارٹ کی، میں ریڑھی پہ سموسے بیچتا تھا، آپ نے بھی 10 سال محنت کی، میں نے بھی 10 سال محنت کی۔ آپ 10 سالوں میں سپروائزر بن گئے، 10,000 سے 50,000 کمانے والے بن گئے، اور میں 10 سال پہلے جب سموسے بیچتا تھا تو ریڑھی پہ بیچتا تھا، میں نے بھی خوب محنت کی، میں ریڑھی سے دکان کا مالک بن گیا۔ ایک دکان نہیں، اس شہر میں اس ٹائم میری 3 دکانیں سموسوں کی چل رہی ہیں۔ آپ کی آمدن 10,000 تھی، میری تب آمدن 1,000 روپیہ تھی۔ آپ نے بھی محنت کی، میں نے بھی محنت کی، آپ 50,000 تک پہنچے ہیں۔ میری 3 دکانوں کی آج جو منتھلی آمدن ہے، جو بچت ہے، وہ 2 لاکھ روپے ہے۔ آپ 50,000 تک پہنچے، میں 2 لاکھ تک پہنچ چکا ہوں۔ کہتا بات یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے پیسے زیادہ کما رہا ہوں، 3 گنا پیسے زیادہ کما رہا ہوں۔ آپ میں اور مجھ میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ وہ پیسوں والا فرق نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ محنت آپ بھی کر رہے ہو، محنت میں بھی کر رہا ہوں، لیکن آپ کی اور میری محنت میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ محنت کر رہے ہو اپنے باس کے بچوں کے لیے، جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہو اس کمپنی کے مالک کے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہو، اور میں اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہوں، کیونکہ جب آپ بوڑھے ہوں گے، ریٹائرڈ ہوں گے، تو آپ کے بچے زیرو پہ کھڑے ہوں گے اور آپ کے باس کے بچے انجوائے کر رہے ہوں گے، اور جب میں بوڑھا ہوں گا تو میری یہ 3 دکانیں پتہ نہیں کتنی دکانوں میں بدل چکی ہوں گی، اور یہ ختم نہیں ہوں گی، یہ سیم دکانیں میرے بچوں کو ملیں گی۔ آپ کے بچوں کو پھر سی وی بانٹنی پڑے گی، انٹرویو دینے پڑیں گے، رشوتیں دینی پڑیں گی، سفارشیں کروانی پڑیں گی، جاب ڈھونڈنی پڑے گی، اور میرے بچوں کو ایسا کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ میں جہاں سے اپنا بزنس چھوڑوں گا، 5 لاکھ 10 لاکھ جہاں پہ چھوڑوں گا، میرے بچے وہاں سے آگے آغاز کریں گے اور وہ کروڑوں تک جائیں گے۔ لیکن آپ جہاں سے چھوڑو گے، آپ کے بچے دوبارہ سے زیرو سے آغاز کر کے وہ ساری زندگی محنت کر کے آپ کے لیول تک پہنچیں گے، وہ دنیا سے چلے جائیں گے، ان کے بچے پھر زیرو سے شروع کر رہے ہوں گے۔ مطلب سادہ لفظوں میں بات یہ ہے کہ آپ اپنے باس کے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہو، میں اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ تو اس سٹوری سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ جب ہم ملازمت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم باس کے بچوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی نسلوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، جاب صرف ایک نسل تک چلتی ہے، بزنس 7 نسلوں تک چلتا ہے۔ اب آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک نسل والا کام کرنا ہے یا نسلوں والا کام کرنا ہے، صرف اپنے تک رکھنا ہے یا اپنے بچوں کو بھی کچھ دے کے جانا چاہتے ہیں۔ اگر اپنے بچوں کو کچھ دے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار کریں، چھوٹا ہی کر لیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پیسے آئیں گے تو کاروبار کریں گے، محنت سٹارٹ کر لیں، چھوٹے سے سٹارٹ کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ آئے گا تو کاروبار کریں گے، اور پیسہ کہتا ہے محنت کرو گے، نیت بناؤ گے، سوچ بناؤ گے، ٹارگٹ بناؤ گے، ڈریم بناؤ گے، سٹارٹ لو گے تو میں آؤں گا۔ اگلی بات وہ کہتا ہے آپ جب گھر جانا ہوتا ہے آپ کو، تو آپ کو کسی اور کی اجازت لینی ہوتی ہے، مطلب اپنے باس کی اجازت لینی ہوتی ہے۔
مطلب اس کو میں سادہ کر کے بتاؤں تو اس نے کہا آپ اپنی مرضی سے اپنے گھر نہیں جا سکتے ہو، اپنے ہی گھر جانا ہے لیکن کسی اور سے اجازت لے کے، میرا جب دل کرے میں گھر چلا جاؤں، جب دل کرے میں آ جاؤں، جب دل کرے میں چلا جاؤں، میں کسی کا پابند نہیں ہوں۔ ہم جب جاب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کسی اور کے کنٹرول میں دے چکے ہوتے ہیں، اس کی مرضی ہے اس کو کیسے چلاتا ہے۔ جب ہم بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے کنٹرول میں سب کچھ ہوتا ہے، ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے منتھلی کتنا کمانا ہے۔ اور جہاں تک بات رہے گی لاکھوں کی، تو وہ سوچ بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ 20-30 ہزار جاب کا اگر ہم یقین رکھتے ہیں تو یاد رکھ لو وہ اللہ پاک دیتا ہے، تو 20-30 لاکھ بھی اللہ پاک نے دینا ہے، 2-4 لاکھ بھی اللہ پاک نے دینا ہے، 20-25 ہزار بھی اللہ پاک نے دینا ہے، موٹر سائیکل بھی اللہ پاک نے دی ہے، گاڑی بھی اللہ پاک نے دینی ہے۔ تو جب دینا ہی اللہ پاک نے تو وہ چھوٹا نہیں وہ بڑا بھی دے سکتا ہے، بس مانگنے کی ضرورت ہے، ویژن بنانے کی ضرورت ہے، سوچ بنانے کی ضرورت ہے، سوچ بنائیں، ٹارگٹ بنائیں، آگے بڑھنا شروع ہوں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضرور مدد کریں گے۔